السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین محترم، 22 رجب المرجب یوم وصال جلیل القدر صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات اور آپ کے وصال کا دن ہے۔ اس نسبت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ اور آپ کے فضائل و مناقب پر کچھ باتیں گوشے گزار کرتا چلو۔ ناظرین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی رسول ہیں اور آپ کی صحابیت متحقق ثابت ہے، اور آپ نے فتح مکہ سے قبل اسلام کو قبول فرمایا، اور آپ نے فتح مکہ کے بعد اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا، اور صحابی رسول کے ساتھ ساتھ آپ کاتب وحی بھی ہیں اور برادر نسبتی بھی ہیں۔ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی رسول اکرم سرور دو عالم سے آپ کی قرابت داریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول ہونا ہی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام بانی جامعہ حافظ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں جس کے قلوب کو سب سے زیادہ مجلہ پایا، مصفہ پایا، صاف پایا، ان کو رسول اکرم سرور دو عالم کی صحابیت کے لیے انتخاب فرمایا۔ تو صحابی جو بھی صحابی ہوئے وہ صحابی بعد میں ہوئے، انتخاب پہلے کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے، معیت میں رہنے والے، جو جن کو صحابہ ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے انتخاب پہلے کیا ہے اور بعد میں ان کو صحابی بنایا۔ تو الغرض امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے بہت بڑی فضیلت بھی ہے، سب سے بڑی فضیلت آپ کی صحابی ہونے کی بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید جو آپ کی فضیلت ہے کہ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبانی آپ کے فضائل و مناقب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اگر کسی صحابی کے کوئی فضائل و مناقب نہ بھی ہوں، لیکن من جملہ جو صحابہ کے فضائل کو رسول اکرم نے بیان کیا، ان میں حضرت امیر معاویہ یقیناً شامل ہے۔ اگر ان کی فضیلت میں، منقبت میں کوئی روایت اگر کوئی کہتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، لیکن صحیح روایات، حسن روایات موجود ہیں، صحیح روایات آپ کے فضائل میں موجود ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا امیر معاویہ کے فضائل کو، تو من جملہ جو آقا علیہ السلام نے جو صحابہ کے فضائل کو بیان کیا، ان میں حضرت امیر معاویہ پہلے سے ہی شامل ہیں۔ اور جو صحابہ بنے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ لیا، اور رضی اللہ عنہم و رضو کے درجے پر وہ فائز ہیں، اور اللہ رب العالمین تمام صحابہ سے جب جنت کا وعدہ لے لیا، اور تمام صحابہ ثقہ ہیں اور عادل بھی ہیں، تو لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عاشق رسول بھی ہیں۔ لیکن آج میں اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں آنے والے احادیث جو ائمہ حدیث نے اپنے اپنے کتب حدیث میں، ابواب حدیث جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں بیان کیا ہے، میں ان کچھ ائمہ حدیث کے کچھ کتب کے حوالے آپ کے سامنے رکھتا چلو، کہ جو کہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے فضائل میں، مناقب میں کیا روایتیں آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ بالکل آئی ہے۔ کن کن ائمہ حدیث نے اپنے اپنے کتب حدیث میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا۔ پہلی کتاب حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے فضائل صحابہ، ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب فضائل معاویہ بن سفیان کے نام سے امام احمد بن حنبل نے باب باندھ کر اس میں حدیثوں کو نقل فرمایا۔ اسی طرح آگے بڑھیے آپ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی الجامع الصحیح البخاری میں باب کیا باندھا؟ مناقب صحابہ کا، اور ان میں صحابہ کے مناقب کو بیان کرتے کرتے باب ذکر معاویہ کے نام سے بھی آپ نے باب کو باندھا۔ امیر معاویہ کے صحابی ہونے، آپ کے مجتہد اور آپ کے فقیہ ہونے کا ذکر فرمایا، آپ کے مناقب کی روایتوں کو بیان فرمایا ذکر معاویہ کے نام سے۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اور ایک کتاب التاریخ الکبیر میں آپ نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جامع ترمذی میں باب ہی آپ نے باب مناقب معاویہ کا باب باندھ کر اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ اسی طرح امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں مناقب معاویہ کو بیان فرمایا۔ امام آجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے محدث جن کی مشہور و معروف کتاب 3 صدی ہجری کے الشرعیہ کے نام سے،
اس میں آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا ایک باب نہیں بلکہ 10 ابواب باندھ کر بے شمار حدیث کو کے مناقب کو فضائل کو بیان فرمایا۔ اسی طرح امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب و فضائل کو بیان فرمایا۔ امام ذہبی نے اعلام النبلاء میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا۔ امام حسام الدین ہندی نے کنز العمال میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے سنن اصفہانی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب کا باب باندھ کر فضائل کا باب باندھ کر آپ نے روایتوں کو جمع فرمایا۔ اسی طرح صاحب مشکات عبداللہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت حضرت امیر معاویہ کی اپنی کتاب مشکات المصابیح مناقب کے بیان فرمایا۔ اسی طرح امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں آپ نے امیر معاویہ کے مناقب کو فضائل کو بیان فرمایا۔ امام نور الدین ابی بکر مجموع الزوائد میں آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل کا باب باندھا۔ حدیث کی کتاب مجموع الزوائد۔ امام نور الدین علی بن ابی بکر آپ نے ایک کتاب نہیں مزید اور 4 کتاب میں بھی آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے ابواب کو جمع کر کے اس میں روایتوں کو جمع فرمایا آپ نے۔ اسی طرح امام ابو بکر امام ابو القاسم ہبۃ اللہ شرح اصول اعتقادی اہل سنہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا۔ اسی طرح امام ابو بکر احمد بن الخلال نے السنہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا۔ اسی طرح امام عبدالحق الشبیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے الشریعۃ الکبریٰ میں فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا۔ اندازہ کیجئے یہ 25 کتب کی فہرست میں نے 15 کتابوں کے حوالے رکھے آپ کے سامنے۔ یہ 15 کتب حدیث یعنی دوسری صدی سے لے کے جو 14ویں صدی 15 صدی تک لوگ کہتے ہیں نا بھائی، لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ کے فضائل میں 1200 سال میں کسی نے مناقب کو نہیں بیان کیا۔ یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ ارے اتنے ائمہ حدیث نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو مناقب کو اپنے اپنے کتب میں، ایک ایک کتب میں نہیں بلکہ جتنے حدیث کے کتب ان ائمہ حدیث نے لکھا سبوں نے بالاتفاق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا۔ 1400 سال کل کتب حدیث کو آپ اٹھا کے دیکھیں، کوئی ذکر معاویہ کے نام سے باب باندھ کر روایتوں کو جمع کیا، کوئی مناقب معاویہ کو بیان کر کے باب کو جمع کر کے حدیث کو جمع کیا۔ اس طرح بیشتر روایتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں مناقب میں 1400 سال سے بڑے بڑے اجلہ محدثین نے آپ کے مناقب کو بیان کیا۔ یہ کتنی نادانی کے بعد اگر کوئی کہتا ہے مناقب کو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ ارے آپ کو کتابوں کا علم نہیں ہے، حدیث کی کتابوں کو آپ نے نہیں پڑھا۔ اگر حدیث کے کتب کو پڑھتے پتا چلتا امیر معاویہ کے مناقب کتب حدیث میں موجود ہے، فضائل آپ کے کتب حدیث میں موجود ہے۔ یہ بڑے بڑے اجلہ محدثین نے اپنے اپنے کتب میں لکھا۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ ذکر معاویہ کا باب کیوں لایا گیا، مناقب معاویہ کا باب کیوں لایا گیا۔ انشاءاللہ اس پر آگے کسی دن گفتگو ہوگی نشست پر انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے اس کے بعد میں دوسری جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ محدثین جنہوں نے کتب حدیث میں ابواب حدیث حضرت امیر معاویہ کے انہوں نے مناقب کے لائے ہیں، تب بھی ان کا دل نہیں بھرا۔ یہ صحابی کی عظمتوں پر کئی ائمہ حدیث نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر مناقب پر مستقل کتابوں کو بھی لکھا، الگ الگ کتابیں لکھی۔ ان میں سے چند کتابوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی دنیا، جن کو اہل علم ابن ابی دنیا کے نام سے جانتی ہے، یہ جو ہے 281 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ بڑے محدث انہوں نے 3 کتابیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل، سیرت اور آپ کی حالات زندگی پر لکھا۔ پہلی کتاب حلم معاویہ، دوسری کتاب حکم معاویہ، تیسری کتاب اخبار معاویہ۔ یہ 3 کتابیں جس کا تذکرہ کس نے کیا؟ امام ذہبی نے اپنی کتاب اعلام النبلاء میں ان 3 کتابوں کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح امام محدث ابو بکر عمرو بن ابی عاصم، یہ 3ری صدی ہجری کے محدث ہے، انہوں نے مناقب معاویہ بنت سفیان کے نام سے مستقل ایک کتاب کو لکھا۔ اسی طرح امام حافظ ابو یعلا محمد بن حسین الفراء، یہ 5ویں صدی ہجری کے محدث ہے، انہوں نے خال المؤمنین معاویہ حضرت امیر معاویہ کے مناقب اور فضائل پر کتاب کو لکھا۔ اسی طرح امام ابن حجر المکی الہیثمی الشافعی، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر اور آپ پر جو طعن و تشنیع کی جا رہی تھی اس وقت میں، ہمایوں بادشاہ جو ہندوستان کا، اس نے امام ابن حجر کو خط لکھ کے فرمایا، اے ابن حجر آپ حضرت امیر معاویہ کے فضائل پر اور مناقب پر ایک کتاب کو لکھے۔ تو امام ابن حجر مکی نے ہمایوں کے کہنے پر حضرت تطہیر الجنان فی اللسان مناقب امیر معاویہ پر آپ نے کتاب کو لکھا۔ کیوں؟ اس وقت روافظ اس دور میں، ہمایوں کے دور میں، اس وقت میں
حضرت امیر معاویہ پہ تان و تشنیع کر رہے تھے تو ہمایون نے کہا کہ امام ابن حجر جو مکے کے امام مفتی تھے ان سے کہا کہ آپ امیر معاویہ کے فضائل پر اور ان پہ جو تان تشنیع کی جا رہی ہے اس کے روکنے پر آپ کتاب لکھیں. تو حضرت امام ابن حجر المکی الہیثمی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے بڑی مشہور معروف کتاب تطہیر الجنان کے نام سے آپ نے لکھا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اتنے ائمہ حدیث نے اپنے کتب حدیث میں حضرت امیر معاویہ کے جب فضائل کو بیان کیا ابواب حدیث بنا کر، اسی طرح کئی ائمہ حدیث نے آپ کی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات پر مستقل کتابوں کو لکھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں امیر معاویہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم سنتے نہیں تھے، اب بیان کیے جا رہے ہیں. اب نہیں بیان کیے جا رہے، بیان تو پہلے سے کیے جا رہے تھے، سنا اب جا رہا ہے، سنا اب جا رہا ہے. آئیے میں ان محدثین کی آخری بات ہے کہ گفتگو کو سمیٹ لوں. یہ محدثین جنہوں نے اپنے کتب حدیث میں فضائل معاویہ کے باب باندھے، مناقب کی روایتوں کو جمع کیا، اسی طرح انہوں نے امیر معاویہ کے فضائل پر کتابوں کو لکھا. تیسرا کام محدثین کرام نے اپنے اپنے کتب حدیث میں حضرت امیر معاویہ سے روایتوں کو بھی جمع فرمایا. مرویات موجود ہیں، مرویات موجود ہیں. کس کتاب میں، بخاری میں، مسلم میں، کتنے کتب حدیث میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے روایات موجود ہیں جن سے راوی حضرت امیر معاویہ ان روایتوں کے، وہ کتنے حدیث ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح البخاری میں 32 احادیث امیر معاویہ سے مروی فرمائی. امام مسلم نے 23 احادیث کو حضرت امیر معاویہ سے مروی فرمایا. امام ابو داؤد نے 31 حدیث کو روایت کو مروی فرمایا. امام ترمذی نے 16 حدیث کو نقل فرمایا. امام نسائی نے 41 احادیث کو سنن نسائی میں امیر معاویہ سے مروی فرمایا. امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں 18 حدیث کو مروی فرمایا. اسی طرح امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں 24 حدیث کو آپ نے امیر معاویہ سے نقل فرمایا. اس طرح امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں 41 حدیث کو امیر معاویہ سے مروی فرمایا. امام حاکم نے المستدرک الحاکم میں 47 احادیث کو امیر معاویہ سے مروی فرمایا. امام مالک نے اپنی کتاب میں 13 حدیث کو امیر معاویہ سے آپ نے مروی فرمایا. امام نسائی کی ایک اور کتاب سنن کبریٰ، اس میں امام نسائی نے 51 احادیث کو امیر معاویہ سے آپ نے مروی فرمایا، روایت کو جمع کیا. اس طرح امام احمد بن حنبل نے 111 حدیث کو اپنی مسند امام احمد بن حنبل میں جمع فرمایا. اس طرح حضرت امیر معاویہ سے مروی احادیث کتب حدیث میں 486 بنتے ہیں. اندازہ لگے کیا عظمت و شان ہے امیر معاویہ کی کہ جن کے فضائل پر 14 صدیوں میں مناقب کے ابواب کتب حدیث میں لائے گئے، جن کی فضائل و سیرت پر مستقل کتابیں لکھی گئی، اور جن سے احادیث کو اپنے اپنے کتب حدیث میں محدثین نے آپ کی روایتوں کو جمع فرمایا. اب بولیے کتنی عظمت تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. مسئلہ کہاں بنا؟ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ان جنگوں کا خاتمہ خیر پر ہوا، خیر پر خاتمہ ہوا. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جن کے بھائیوں میں نااتفاقی تھی، ایک وقت آیا نااتفاقی ختم ہو گئی. حضرت ہاجر حضرت سارہ کے درمیان غلط فہمیاں تھی، ایک وقت آیا وہ غلط فہمیاں ختم ہو گئی. کچھ چیزیں اختتام خیر پر ہوا. اسی طرح یہ جو جنگیں صحابہ کرام کے درمیان غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوئی ہے، ان کا خاتمہ خیر پر ہوا ہے، خیر پر ختم ہوا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے حضرت مولا علی کے فضائل کو شان کو سنا کرتے تھے. کئی روایات موجود ہیں. حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کسی سنی کا کہ ان کا مقام حضرت علی کے برابر ہو گیا. نہیں، جس کے جو مقام ہے، جس کو اللہ اس کے رسول نے دے دیا، اس کا وہی مقام ہے. لیکن یہاں پر احترام صحابیت ہے. اپنی زبانوں کو بند کریں، ہر ایک کی عظمتوں کو ہم اپنے دلوں میں بٹھائیں. یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو پروردگار عالم ہم سب کو مولا جمیع صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمام صحابہ کا احترام کرنے والا بنا. ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.